السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے اسلام کی بنیاد کیا ہے اس کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا، نماز کا قائم کرنا۔ تیسرا، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ چوتھا، زکوٰۃ دینا۔ پانچواں، حج کرنا۔ تو یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کو اسلام کے ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ اس میں کلمہ شہادت خیمے کے درمیانی لکڑی کی طرح ہے، اور باقی چاروں ارکان ان چاروں ستونوں کی طرح ہے جو چاروں سروں پر ہو۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم ہو جائے، لیکن جس کونے کی لکڑی موجود نہیں ہوگی وہ جانب ناقص، مطلب کہ گری ہوئی ہوگی۔ تو اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ ہم نے اسلام کے خیمے کو کس درجے تک قائم رکھا ہے۔ میرے عزیز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اور ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ دیندار، با ایمان، رحم دل اور خدا ترس رہی ہے۔ چنانچہ آپ حضرت صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے اور مقام پر نظر ڈالیے۔ یہ صحابیات کی دینداری ہی تھی کہ مجاہدین پیدا ہوئے اور دیندار ماؤں کی گود سے نکلے تو اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگ ماؤں نے ہی انہیں اولیاء کے درجے پر پہنچایا۔ یاد رکھیے، کسی قوم کا بگڑنا اور بننا عورتوں کی تعلیم و تربیت پر ہی موقوف ہے۔ عورت کی گود بچے کے لیے اسلام کا پہلا مکتب ہے۔ اگر یہ ٹیچنگ دیندار رہی تو بیڑا پار ہے، ورنہ آنے والی نسل کا کیا ہوگا پتہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک تمام عبادتوں میں نماز کا درجہ سب سے بلند ہے، اور یہ نماز تمام مخلوق پر فرض ہے۔ یہی نماز ہمیں اپنے فرائض کا پابند بناتی ہے۔ نماز کی عادت ہو جاتی ہے تو مومن اور مومنہ دوسرے ارکان کی بھی پابندی کرنے لگ جاتے ہیں۔ نماز جہاں خدا کو پہچاننا سکھاتی ہے، وہیں اللہ سے ڈرنا بھی سکھاتی ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے اور ڈرنے والیاں پھر تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر دین و دنیا دونوں میں ان کی بھلائی ہوتی ہے۔ اولاد نیک و صالح پیدا ہوتی ہے، اور قدرت کے انعام و اکرام کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ قرآن شریف میں ارشاد ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ قرآن مجید اور حدیثوں میں نماز کے پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور نماز پڑھنے کے بڑے بڑے ثواب اور نہ پڑھنے کے بڑے بڑے عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے زمانے میں انہوں نے ایک ڈالی پکڑ لی تو اس کے پتے گرنے لگے۔ فرمایا، جب مسلمان بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے یہ پتے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر بالغ مرد اور عورت پر روزانہ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ میری عزیز ماں بہنوں، آپ مسلم خواتین ہیں، آپ اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھالیے، اور اسلام کے سانچے میں ڈھالنے والی اور آپ کے خاندان کو، آپ کی قوم کو فلاح کی ترقی و خیر کے منزل اور روشنائی کرنے والی یہی نماز ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلیے اور اپنے چھوٹوں اور بڑوں کو چلائیے۔ دین اسلام میں نماز کا مرتبہ اور اس کی فضیلت جانتے ہیں۔ قرآن حکیم میں 33 بار 33 ٹائمز صاف الفاظ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔
तो चंद अहदीस तर्जुमे के हिसाब से हम देखते हैं। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज पढ़ी उसने अपने दीन की इमारत को कायम रखा, और जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसने दीन की इमारत को बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज, और क़यामत में सबसे पहले नमाज ही के बारे में सवाल किया जाएगा। तीसरा, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह और नमाजी के दरमियान से पर्दे हट जाते हैं, जब तक कि वह इधर उधर के ख्यालात में मशगूल ना हो। चौथा, नमाज अफजल जिहाद है। पांचवा, नमाज का मर्तबा दीन इस्लाम में वही है जो सर का मर्तबा इंसान के बदन में जो है, यानी जिस तरह कोई शख्स बगैर सर के जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह नमाज के बगैर आदमी ठीक तरह का मुसलमान नहीं हो सकता। जो मुसलमान अच्छी तरह से वज़ू करके खुशू से 2-4 रकात नमाज फ़र्ज या नफिल पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल फरमाते हैं। सातवां, नमाज जन्नत की कुंजी है। 8, नमाज दिल का नूर है। 9, नमाज मोमिनों की मेराज है। 10, नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। तो नमाज दीन इस्लाम ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल व कामिल दस्तूर है, जिसमें तमाम इंसानों के लिए ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।